نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما.
My Allah, increase me in knowledge. Allahumma faqihni fi ddeen. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. O Allah, grant me the understanding of deen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ کے ایڈمیشنز بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے، اور آپ باقی سب کو بھی یقیناً اس کلاس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. تو کیسا لگا آپ کو الحمدللہ جب آپ نے یہ کلاس جوائن کی؟ اسپیشلی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے پوچھوں گی کہ اب تک آپ نے جتنی کلاسز لیں آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اور انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو گروپ بھی اسائن کر دیں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. آپ اپنی ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جی کون کون ہمارے ساتھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں؟ اگر وہ کچھ ریفلیکشن دینا چاہیں کلاس کے بارے میں بھی اور تفسیر کے حوالے سے بھی، جو بھی لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور کوئی ایسا تجربہ آپ نے شیئر کیا کہ جب دو راستوں میں سے آپ کو کوئی مشکل راستہ چوز کرنا پڑا، مشکل راستے پہ چلنا پڑا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں بہترین ثابت ہوا. اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ ڈیسیشنز بہت زندگی میں مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر ان دا اینڈ اس کی جیسے کہتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ، وہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. جی کون شیئر کرے گا؟ آپ لوگوں نے جا کے کھولا تھا گھر جا کے اپنے قرآن کو، اپنے لیسن کو ریوائز کیا ہوگا یقیناً. آج سب بہت خاموش ہیں. جی کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں کلاس کے حوالے سے؟ چلیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میم فرحت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلیے ہم آج جو ہے اپنی آیات سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 9 سے 17 تک انشاءاللہ، سوری 14 تک، 9 till 14. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ اردو میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، اور پھر بامحاورہ کے لیے ہم اسکرین شیئر کریں گے، اور پھر اسکرین کے ساتھ آپ لوگوں سے پڑھوائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب غور سے اپنا مصحف کھول کے رکھیے، اور غور سے دیکھیے گا کہ ورڈز کیا ہیں اور کیسے ان کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورۃ الانفال، آیت نمبر 9. اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم
مدد دینے والا ہوں تمہیں بی الفن ساتھ 1000 من الملائکتی فرشتوں کے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اسے اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری ولیتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی ساتھ اس کے قلوبکم دل تمہارے وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے ان اللہ بے شک اللہ عزیز بہت زبردست حکیم خوب حکمت والا ہے اذ جب یغشیکم ڈھانپ رہی تھی تمہیں النعاسا اونگ امنتن امن والی منہ اس کی طرف سے وینزل اور وہ اتار رہا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں بھی ساتھ اس کے ویذہبا اور وہ لے جائے عنکم تم سے رجزا نجاست الشیطانی شیطان کی ولیربط اور تاکہ وہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویثبت اور وہ جما دے بھی ساتھ اس کے الاقدام قدموں کو اذ جب یوحی وہی کر رہا تھا رب کا رب آپ کا الی الملائکتی طرف فرشتوں کے انی بے شک میں معکم ساتھ ہوں تمہارے فثبتو پس ثابت رکھو الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا فی قلوبی دلوں میں الذین ان کے جنہوں نے کفرو کفر کیا الرعب روب کو فضربو پس مارو فوق اوپر الاعناقی گردنوں کے وضربو اور مارو منہم ان کے کلا ہر بنانن جوڑے پر ذالکا یہ بانہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے شاقوا اللہ مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اور جو کوئی یشاقی کی مخالفت کرے گا اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فإن تو بے شک اللہ اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے ذالکم یہ ہے سزا فذوقوہ بس چکھو اسے جی شرمین جی باجی جی اسکرین کو تھوڑا سا اوپر کر دیجئے آیت نمبر 9 سے ہم پڑھیں گے جی آیت نمبر 9 بھی باجی یہاں تو 10 آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں ضرور تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد ایک آنے والے ہیں الحمدللہ بارک اللہ جی روبینہ اور اللہ نے اس امداد کو محض ایک خوشخبری بنایا اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے بے شک بارک اللہ عائشہ مرزا جی بس یاد کرو جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور وہ تم پر
اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جی سلمہ۔ جی باجی، یہ اسکرین شو نہیں ہو رہی پوری؟ جی آپ پڑھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ اسکرین بھی اوپر ہو جاتی ہے۔ ہم پڑھیں گے اور آیت یاد نمبر 12۔ اور یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ شاباش، ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ، بارک اللہ۔ جی شہلا یاسر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بارک اللہ۔ لاسٹ آیت کو ہم پڑھتے ہیں جی خالدہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سزا تمہاری، پس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ جی تو آج کی جو آیات ہے نا، جب آپ اس کو سنیں گی آپ ابھی اپنا ایمان کا لیول چیک کریں، اور جب آپ انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے اس کے بعد اپنا ایمان کا لیول چیک کیجئے گا کہ کس طرح جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جو بظاہر ہمیں امپاسبل چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں اس میں کس طرح خیر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ بے شک میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، اب جب اسباب کم ہوتے ہیں نا، ہر انسان کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس سبھی کچھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر دراصل وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اذ تستغیثون ربکم، چونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور ان کے دشمن ان سے 3 گنا زیادہ تھے، مسلمان بے سر و سامان تھے، مد مقابل کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی، تو ایسے میں پھر وہ اپنے رب ہی کو پکار رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ سب مسلمان بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت عجز و انکسار کے ساتھ دعا فرما رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار اترے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو یہاں پر لفظ از استعمال ہوا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم پر اللہ کی نعمت ہوئی کہ تم نے اللہ کی مدد کے لیے فریادیں کی، اللہ سے پناہ طلب کی۔ استغاثہ اصل میں غیث سے ہے، غیث کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو، ٹھیک ہے، وہ بارش جو قحط سالی کے بعد آتی ہے، تو اسی سے لفظ غوث بھی ہے۔ تو استغاثہ کہتے ہیں مدد اور نصرت طلب کرنا، یعنی جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی۔ یہ ہے طریقہ سخت تکلیف، پریشانی، مشکل میں اللہ کو پکارنے کا۔ قبلے کی طرف منہ کر لے، ہاتھ خوب اوپر اٹھائے اور فریادیں کریں کہ اللہ تو میری مدد کر۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی،
اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما. اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. یہ تیری عبادت کرنے والے لوگ ہیں. آپ برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے، قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے گر پڑی، یعنی جو چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی چادر کو اٹھایا، اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا، پھر پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، ان قریب وہ آپ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرشتوں سے مدد کی. اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے کسی بھی مشکل وقت کو دیکھیں، کیونکہ ہر شخص پر کوئی نہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے. اس وقت میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم دعائیں کرتے ہیں؟ اور کتنی دیر کرتے ہیں؟ اور کس طرح کرتے ہیں؟ اور الفاظ کا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو پریشانی لے بیٹھتی ہے، پھر نہ ہم سوچنے کے قابل رہتے ہیں، نہ بولنے کے، نہ نماز پڑھنے کے، نہ دعا مانگنے کے. جتنا ہم لوگوں کے آگے روتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں، اتنے اگر ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ڈیسپریٹلی کریں اور پوری توجہ سے کریں اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول جن سے وعدہ ہو چکا تھا کہ مدد آئے گی. یہ ایسا نہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. ہم لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا کیا ہونے والا، ان کو تو پتا تھا کہ کامیابی ہوگی، لیکن سامنے مقابلہ تو سخت تھا نا. وہ تو پریشان کن چیز تھی. تو اس میں پھر کیا کیا انہوں نے؟ نہ تو وہ اس بات پہ اترائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے بس وہ ہو جائے گا خود ہی. جب ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا ہے نا کہ بس وہ ہو جائے، وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بڑا قابل ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب وہ سنبھال لے گا معاملے کو. یا چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، اچھا وہ فلاں میری دوست آ گئی، یا وہ میرے گھر میں بہت کام تھا، بس وہ سنبھال لے گی اب معاملے کو، اب آسانی ہو جائے گی. اللہ کو نہیں پکارتے. یہ ہماری بہت بڑی ویکنس ہے. صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی طرف راغب ہوتے تھے. ہم اللہ سے مدد اس طرح نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے، جیسے اس کو پکارنا چاہیے، جتنا اس کے آگے رونا چاہیے. سیلف پٹی کا شکار ہو کے روتے، اپنے آپ میں روتے رہتے ہیں یا لوگوں کے آگے روتے رہتے ہیں. اللہ کے آگے نہیں روتے، اس سے فریادیں نہیں کرتے، اس سے باتیں نہیں کرتے. کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کا اللہ سے تعلق ہے. وہ ہے نا، پھر مجھے کیوں مشکل، پھر کیوں پریشانی؟ یہ چیز انسان کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی دعا قبول کر لی. سنن نبی داؤد میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ 315 آدمی لے کر نکلے. تعداد میں 2 اوپر نیچے یہ روایات میں آتا ہے فرق. آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیدل بغیر سواری کے ہیں، ان کو سواری عطا فرما. اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما. اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو سیر کر دے. نہ لباس صحیح پورا، لباس ہو تو چوٹیں کم لگتی ہے نا جنگ میں، نہ کھانا کھایا ہوا، طاقت بھی نہیں، اور نہ سواریاں ہیں، اور نکل پڑے اللہ کے راستے میں. پکار آئی تو نکل پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا کی. جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو، اور ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے. سب کچھ مل گیا. یقین کی بات ہے نا، ایمان کی بات ہے، پکارنے کی بات ہے، سچی طرح پکارنے کی بات ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی 1 اونٹ پر سوار ہوتے. ابو لبابہ، علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ میں شریک سفر تھے. یعنی آپ کو بھی پوری سواری نہیں ملی تھی، باری باری ایک اترتا ایک چڑھتا ہے. یعنی اونٹ کی سواری آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک وقت میں 10 لوگ نہیں بیٹھ سکتے اس پہ. جب اس اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے، آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے. آپ فرماتے کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو اور نہ میں آخرت کا زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں. یعنی میں آخرت کے اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں، مجھے بھی محنت کرنی ہے، مجھے بھی ثواب کمانا ہے، اس لیے میرے بدلے تم کیوں چلو. تو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، دعا قبول ہو گئی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ممدکم، ممد کا لفظ مدد سے، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، معاونت کرنے والا ہوں. بألف من الملائکہ مردفین، یعنی اوپر تلے آنے والے ایک کے بعد ایک 1000 فرشتوں سے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے پیچھے رکھا تاکہ وہ مسلمانوں کو پیچھے سے تقویت دیں، ان کے قدموں کو جمائیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے، اور اسرافیل علیہ السلام بھی جو ایک عظیم فرشتہ ہے میدان جنگ میں موجود ہیں، یا کہا کہ صف میں موجود ہیں۔ اور پھر تیسرے آسمان کی فوجی کمک آئی، تیسرے آسمان کے فرشتے آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس دن یعنی جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھ، فرشتے کا نام ہوگا نا ہیزوم۔ اس نے اپنے سامنے مشرک کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا، یعنی ان کے مارنے سے پہلے ہی وہ مرا پڑا تھا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کے ضرب کی طرح چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز ہو چکا تھا، یعنی جان نکل چکی تھی۔ وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی۔ قرآن میں آیا کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معاذ بن رفاع اپنے والد رفاع سے جو بدر میں شریک تھے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل، یا ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ سورۃ انفال میں 1000، سورۃ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا ذکر بھی ہے۔ یعنی اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی بات کی ہے، آل عمران میں 1000 سے زیادہ فرشتوں کی بات کی، تو یہ دونوں میں کس طرح تطبیق ہوگی، یعنی ان دونوں کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری اسٹوڈینٹس، کچھ ڈسکنیکشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں اور ہم آپ کے لیے ابھی تفسیر کو پلے کر سکیں گے. ابھی تک جو آپ نے تفسیر سنی اس میں تھوڑا سا بتائیے گا، یہ جو آج ہم نے ورڈ پڑھا ہے جہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے. یہ جو لفظ ہے نا استغاثہ، یہ آپ کو کیا بات سمجھ آئی اس سے؟ اس کی وضاحت کیجیے. سائمہ خان. جی میم، مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم کسی تکلیف میں، پریشانی میں اللہ سے رجوع کریں تو ہمارے زبان اور دل کا کنیکشن ہونا چاہیے. یعنی آپ دعا نہیں کریں، مدد مانگیں، نصرت مانگیں، اور اس کے بھی آداب سکھائے کہ جیسے قبلہ رخ ہو کر اور خوب ہاتھ اٹھا کر اور گڑ گڑا کر دل سے. شاباش. اور بیسکلی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم آگے بھی اس پر ڈسکس کریں گے. بیسکلی اس لفظ کو جو ہے استاذہ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا تھا. تو آپ میں سے کوئی اس ورڈ کی لفظی میننگ بتا سکتا ہے؟ شرمین. باجی اس کے گڑ گڑا کر مدد مانگنا. شاباش. دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا کس سے نکلا؟ غیث سے. اور غیث کس کو کہتے ہیں؟ اس بارش کو کہتے ہیں جو قحط سالی کے بعد آتی ہے. اور ہم نے اردو میں بھی کئی دفعہ ایسا نام پڑھا ہے، نعوذ باللہ، مت وہ تو کسی اور کے لیے بولا جاتا ہے، غوث اعظم، لیکن غوث کا لفظ بھی اسی سے ہے. تو استغاثہ بیسکلی کس کو کہتے ہیں؟ مدد اور نصرت طلب کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیپس ہیں جن کی وجہ سے ہمیں میننگ اس کا سمجھ آ رہا ہے کہ کیا میننگ ہے. الحمدللہ آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے نوٹ کیا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کی مدد کریں گے، اور جنگ بدر کی جو حالات تھے وہ اچانک پیش آئی تھی اور کوئی ایسا سامان نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے. اس کے باوجود بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اور اس کے برعکس اگر ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیفیں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے طریقہ بتائیے نتا بابر. جی ابا، وہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کے دعا مانگتے تھے. الحمدللہ پوری رات وہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے. شاباش. اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف آتی ہے، اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ امرین آصف. مس عموماً ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنی بہنوں سے یا اپنے جاننے والوں سے بس بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں، اللہ ہمیں کیوں دی یہ مصیبت، اور ہم تو ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہے. مطلب ہم صرف رونا رو رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ خاموشی سے جا کے نماز پڑھ کے یا قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. ہمارا طرز عمل ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رونا رو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ لوگوں سے بات کریں گے، ان کو اپنی مظلومیت کے قصے سنائیں گے، اتنا ہی وہ زیادہ جو ہے ہمیں، ہماری ہیلپ کریں گے، ہمیں بے بس مطلب مظلوم سمجھیں گے. لیکن دراصل کیا ہے کہ اصل مدد تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب انسان اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑا کر اس سے دعائیں مانگے، تو پھر انشاءاللہ وہ عطا کرتا ہے. اور کیا کرتے ہیں جی اس موقع پہ ارم قریشی؟ جی باجی، مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھانا، اور پھر وہاں جا کے ان کے آگے پھر اپنی فریادیں رکھتے ہیں، ادھر مانگتے ہیں جا کے، پھر جو قبروں پہ جا کے، قبرستان جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. شاباش، بارک اللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ جو ہے ہمارے کمزور ایمان کی بھی نشانی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مان رہے ہیں کہ وہ ہمیں نعوذ باللہ عطا کریں گے، تو ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ کمزور ایمان کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. اور پھر جب انسان جو ہے اس طرح شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نماز اور دیگر جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. پھر وہ بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ باغی ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو پکارنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا. ہم نے سورہ آل عمران میں جو ہے وہ آپ نے ابھی تفسیر میں سنا ہے، اس کی روشنی میں بتائی. اور سورہ آل عمران تو ویسے بھی آپ نے پڑھی ہے، یہ آیات پہلے بھی آ چکی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری بھی فرشتوں کے ذریعے مدد آئے جیسے وہاں مدد آئی تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ آل عمران کی روشنی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. سائمہ فرید. باجی جیسے اللہ نے بتایا ہے، السلام علیکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی تھی کامیابی کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے اتنے گر گرا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے اللہ سے مدد کی طلب کر رہے تھے. جبکہ ہم لوگ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی تمہاری نوکری لگا دیں گے، یہ لگ جائے گی، تو پھر ہمیں تو بس ان پہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے ابھی، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں یا اللہ سے مدد مانگیں. اور باجی دوسرا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو صبح شام کے اسلام میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بتایا ہے، تو وہ بھی استغاثہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا اسی سے ہے، اسی کا ورڈ ہے شاید، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جی بالکل ہمیں اسی سے دعا کا یوز کرنا چاہیے اور اس اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. نماز 2 رکعت، میرے تو عمل یہ رہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے اللہ کے حکم سے، تو جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بس میں دعا مانگ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور پورا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. ایون کوئی اچانک مہمان بھی آ رہا ہو تو میں دعائی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرا دیجیے گا آپ. تو وہ 2 رکعت جو مدد ہے نا بہت اچھی ہے الحمدللہ. بالکل. اور ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب کے ذریعے مدد کرے، اور اپنے لیے بھی یہی دعا مانگنی چاہیے. اور جو میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی فرشتوں کے ذریعے مدد آئے تو ہمیں صبر اور تقوی سے کام لینا ہوگا. یہ 2 کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم یاد رکھ لیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں صبر سے اور تقوی سے کام لینا ہے. ایک سوال میں آپ کو، اس سے پہلے کہ ہم تفسیر دوبارہ کنٹینیو کریں، ایک سوال میں آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور آپ کو دے کے جا رہی ہوں. پھر انشاءاللہ تفسیر جب ہم سٹارٹ کریں گے دوبارہ ڈسکشن، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ جب آپ نے اپنے رب سے استغاث کیا ہو، فریاد رسی کی ہو، رو رو کے دعائیں مانگی ہوں، اور واقعی آپ نے فیل کیا ہو کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد آئی، تو آپ وہ اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگس تھیں اور وہ کیا واقعہ تھا؟ انشاءاللہ تفسیر کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر آپ شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. فاستجاب لکم، دعا کا تھا، یعنی جان نکل چکی تھی، رشتے آئے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. معاذ بن رفاع اپنے والد رفاع سے جو بدر میں شریک تھے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل، یا ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. سورۃ انفال میں 1000، سورۃ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا ذکر بھی ہے. یعنی اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی بات کی ہے، آل عمران میں 1000 سے زیادہ فرشتوں کی بات کی، تو یہ دونوں میں کس طرح تطبیق ہوگی، یعنی ان دونوں کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن 1000 فرشتوں کے ساتھ مومنوں کی مدد کی تھی، جیسا کہ سورت میں آ رہا ہے. پھر ان کی تعداد کو 3000 تک بڑھا دیا. پہلے 1000 بھیجے، پھر 3 بھیجے، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. تم نے ہمت کیوں ہاری، حالانکہ یقینی، یعنی احد کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جب تم اس وقت کمزور تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے 1000 آئے، اس کے بعد 3000 بھی آئے، پھر اللہ نے ایک مرتبہ ان کی تعداد کو 5000 تک بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے
اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تقوی اختیار کیا. جب ابو سفیان نے قافلہ بچانے کے لیے ان سے نکلنے کا کہا تو مکہ سے مشرک بہت جوش کے ساتھ آئے. اس کی الگ تفصیلات ملتی ہیں کتاب میں، آپ کے پاس تجلیات نبوت ہے، وہاں سے جنگ بدر کی ساری کہانی پڑھ لیجئے، اس میں اور ڈیٹیلز آپ کو زیادہ مل جائیں گی. تو دشمن پورے جوش سے آیا اور اس میں خواتین بھی شامل تھیں اور وہ گا رہی تھیں اور بجا رہی تھیں اور شرابیں چل رہی تھی اور ایک دوسرے کو ابھار رہے تھے اور موٹیویٹ کر رہے تھے. تو دشمنوں کا وہ جوش اور ادھر سے مسلمانوں کا صبر اور تقوی. تو صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی 5000 فرشتوں کے ساتھ. تو اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ سب سے اہم بات یہ کہ دعا میں استغاثہ ہونا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے مشکل وقت میں. اور دعا کرتے وقت دل کی حضوری اور رب کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے. تستغیثون یعنی فریادیں کر رہے تھے. جو فریادی ہوتا ہے وہ کتنا ہمبل ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہا کہ جب تدعونا تم دعا کر رہے تھے یا تقولونا تم کہہ رہے تھے، بلکہ ان کی حالت بتا دی گئی تستغیثون. اب کسی سے کہا جائے نا کہ دعا کریں، کہ تم دعا تو بہت کرتے ہیں، آپ اس سے کہا کریں تم استغاثہ کرو، فریادیں کرو. کیونکہ لوگ آرام سے کہہ دیتے بہت دعائیں مانگی ہیں، پتہ نہیں کیسے مانگی ہیں کیسے نہیں. تو جو دعا فائدہ مند ہوتی ہے وہ آخری درجہ استغاثہ کا ہی ہے کہ انسان بس اپنا آپ پھر اللہ کے حوالے ہی کر دے رو رو کے. لوگ غوث اعظم کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے. تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں، خاص دنوں میں، خاص اوقات میں. پھر اخلاص، خشوع خضوع، عاجزی، تذلل کے ساتھ پرسکون حالت میں، پھر روتے ہوئے، دل اور زبان ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو. بعض اوقات ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، صرف کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی وظیفہ کر کے سوچ دنیا کی باتیں رہے ہوتے اور وہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ادب سے، وقار سے، توجہ سے اللہ کا ذکر اور دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ دعا قبول ہو. غفلت دور کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. سورۃ غافر میں آتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہم اس نقطے کو ٹچ ہی نہیں کرتے جہاں سے پھر قبولیت ہو جاتی ہے، اس سے لو سائڈ پر ہی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پکارنے والے کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر قریب مجیب. تو دعا انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس لیے ایسے مواقع پر ہاتھ اٹھا کے اور خوب اٹھا کے مانگنا چاہیے. وہ ایک شعر بھی ہے، پتہ نہیں بھر دے جھولی میری، آگے کیا ہے، یا محمد کہتے ہیں. سوچئے ذرا، استغفر اللہ، یعنی اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. لیکن ہمارا پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ بگڑ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اس قدر جہالت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ رہے ہیں اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں، عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ نے اس مدد کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے. یہ فرشتوں کی بات جو ہے، فرشتوں کے ذریعے جو مدد دی اس کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جو امداد دی اور اس کا ذکر بھی کر دیا کہ اتنے فرشتے آ رہے ہیں، تو یہ صرف تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے، تاکہ تمہارے دلوں میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے اور تمہیں اللہ کی مدد کا یقین آ جائے. ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتے بھی بس اسباب ہیں. یعنی مدد کا تعلق نہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ ہے، نہ تمہاری صلاحیتوں سے ہے. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو توجہ اپنی فرشتوں پہ نہ رکھو، آگے چلے. یعنی نہ انسان اپنے اسباب پہ نظر رکھے، نہ اس بات پر کہ میں نے بہت دعا کر لی ہے، نہ اس بات پر کہ فرشتے آ گئے ہیں، بلکہ کس بات پر توجہ رکھے؟ اصل کرنے والا تو اللہ ہی ہے.
وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا. تو اگر فرشتے بھیجے تو وہ کس نے بھیجے؟ وہ کہاں سے آئے؟ اور تمہیں مطلع کرنے کا، بتانے کا مقصد کیا تھا کہ تم اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر دیکھ کے ہمت نہ ہار بیٹھو. تمہیں یہ یاد رہے کہ ہمارے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، ہم کم نہیں ہیں کچھ. تو یہ اطلاع صرف تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی. تو اللہ چاہتا تو ان کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہاں آتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. تو الفاظ کی تقدیم و تاخیر بھی ہے، کبھی بِهِ کو پہلے لایا گیا اور کبھی بِهِ کو بعد میں بیان کیا گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تو یہاں بِهِ سے مراد قرآن ہے، یعنی اس قرآن کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دل کا حال بیان کر رہا ہے جو مطمئن ہے، اور مومن کا جو دل ہے وہ مطمئن ہی رہنا چاہیے، نفس مطمئنہ ہی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن پڑھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہو. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، میں پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے گولز میں سے ایک گول یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے مجھے نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، اور یہ ہمیں اچیو کرنا ہے مرنے سے پہلے. دل کی بے قراریوں کو، بے چینیوں کو، حسد، نفرت، بغض اور غم اور خوف اور بہت ساری اور چیزیں جو انسان کے اوپر گھیرا ڈالے رکھتی ہیں، ان سب کو ہٹانا ہے. اور یہ قرآن کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس کا کہیں اور علاج نہیں ہے کہ انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو. موت کے وقت جو فرشتہ آئے گا وہ نفس مطمئنہ کو کیسے پکارے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس لیے کسی بھی وقت اپنے دل کے اوپر سے نگاہ نہ ہٹایا کریں، مسلسل جائزہ لیا کریں. کل میں نے بتایا تھا نا کہ مراقبہ ہوتا ہے واچ کرنا، محاسبہ حساب لینا، کیوں ایسا ہوا. مثلا دل کے اوپر نظر رہے کہ دل مطمئن ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے کیوں نہیں ہے، میں نے کیا کیا، کون سی غلطی کی، کون سا غلط کام کیا، کہاں میری سوچ بگڑی، کہاں میں نے کوئی منہ سے بات ایسی نکالی، میں نے کون سا گناہ کیا کہ میرے دل کے اندر بے قراری آ گئی. اس کو شروع سے پکڑ لیں اور پھر اس کے بعد مجاہدہ شروع کر دیں. تو یہ 3 لفظ یاد رکھیں، مراقبہ، محاسبہ، مجاہدہ. پہلے واچ کرنا ہے، پھر محاسبہ کرنا ہے، حساب لینا ہے اپنا، اور پھر مجاہدہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں. چاہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے، چاہے آپ کسی لیکچر میں بیٹھے ہیں کچھ، یعنی جب تک آپ کو وہ اپنا دل واپس اطمینان کی حالت میں آ نہیں جاتا تو اپنے آپ کو چھوڑے نہیں. اس کے لیے سخت محنت کریں، مختلف طریقے آزمائیں کہ جس سے آپ کو وہ اطمینان قلب نصیب ہو جائے. کل 3 باتیں میں نے بتائی تھی ایمان بڑھانے کی: عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت، روزے رکھنا. اس کے علاوہ صدقہ خیرات جو ہے وہ بھی انسان کے تزکیے کا باعث بنتا ہے. زکوٰۃ کا لفظ اسی سے نکلا ہے کہ وہ انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور اس کے کردار کو بھی اور اس کے گناہوں کو بھی اور اس کے دل کو بھی اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ خوشخبری بھی کس دل کو خوشخبری لگتی ہے؟ بے چین دل کو کوئی خوشخبری ہضم ہوتی ہے؟ دل بے چین، اور اگر آپ کو کوئی خوشخبری سنائے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، خوش نہیں ہوتے آپ اس پر بھی. یعنی اس وقت آپ کو کوئی خوشی کی خبر بھی سنائے نا تو آپ اس کو بھی بس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بشرا کے ساتھ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ بھی فرمایا کہ خوشخبری تو ہے لیکن اطمینان قلب کا باعث بھی ہے یہ. اور نفس کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں کبھی دل کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی دل کو نفس کہا جاتا ہے، تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور اب دیکھیں کہ تحقیقات سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سوچ بچار کا عمل جو ہے وہ انسان کے دل سے ہی شروع ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہر کلمے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو دل دل ہے، دماغ دماغ ہے، نفس نفس ہے، لیکن یہ چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کو پہلے بیان کیا. یعنی تم پہ لازم ہے کہ محنت کرو تاکہ اس قرآن کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ایسا معاملہ اور تعلق قائم کریں جو علمی معاملہ ہو، پورے فہم اور تدبر کے ساتھ، تاکہ اس فہم کی وجہ سے آپ کے دل اور نفس کو اطمینان آ جائے. قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے دل اور نفس کو مطمئن کر سکتا ہے. یہ دلوں کی غذا ہے، یہ دلوں کی دوا ہے، اس میں شفا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل، اپنے نفس اور اپنے عقل کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے رہیں.
اس اعتبار سے کہ قرآن سے یہ فائدہ حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے نہیں آتی. یعنی اگر اللہ مدد نہ کرتا تو فرشتے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر دیتا، تمہیں کامیاب کر دیتا. تو اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں. کیا کہا میں نے؟ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب، جو اسباب پیدا کرنے والا ہے اس پہ بھروسہ کریں. یعنی اپنے اسباب پر اعتماد نہ کرو، اسباب تو تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہیں، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کی مدد کا اللہ ارادہ کر لے وہی کامیاب ہوتا ہے. وہ چاہے تو اسباب والوں کی مدد کر دے، اور وہ چاہے تو بے اسباب لوگوں کی مدد کر دے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الخیر انہ علی کل شیء قدیر، یا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور یہاں فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی اگر وہ کسی کی مدد کرنا چھوڑ دے تو کوئی غالب آ نہیں سکتا، غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے تعداد کتنی زیادہ ہو، آلات حرب کتنے ہی زیادہ ہوں. اور حکیم وہ حکمت والا ہے، اس نے تمام امور کو ان کے اسباب کے ساتھ مقدر کیا، اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے جہاں وہ ہونی چاہیے. اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری کم عقلی ہے. تو اس آیت سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ حالات اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اللہ پر توکل کرنا ہے. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے. جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی. وہ یہ کہ اللہ نے جنگ سے پہلے والی رات میں مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں سکون مل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر آپ غم سے ہلکان ہو رہے ہیں اور رو رو کے تو اچانک آپ کو نیند آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تھک کے سو جاتا، بچہ بھی رو رو کے سو جاتا ہے، پھر جب اٹھتا تو مسکرا رہا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے. تو مسلمانوں پر یہ جو اونگ طاری کی یہ بھی اللہ کی مدد تھی. اس سے ان کے دلوں کے اندر اطمینان آ گیا اور دشمن کا خوف چلا گیا. ایک اور انعام کیا ہوا کہ بدر کے دن اللہ نے بارش بھیج دی، جس سے ریتلی زمین سخت ہو گئی اور دلوں سے شیطان کے وسوسے کا ازالہ فرما دیا جو وہ ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا. تو اس یغشیکم یعنی جب اللہ تم پر پردہ ڈال رہا، ڈھانپ رہا. غشاوہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی چیز، پہلے سے پارے میں پڑھا نا غشاوہ. غشی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پہ ڈال کے ڈھانپ دینا. نعاس کہتے ہیں تھوڑی سی نیند کو یا نیند کا ابتدائی حصہ، اور یہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے اور اس میں انسان کو ایک سستی سی آ جاتی ہے، آواز لڑکھڑانے لگتی ہے اور جسم ڈھیلا ہونے لگتا ہے، لیکن انسان کا دماغ ابھی کام کر رہا ہوتا، عقل نہیں کھوتا. امنتن، امن اور تحفظ دینے کے لیے. امن کا لفظی معنی ہے نفس کا اطمینان پانا اور خوف کا ختم ہونا اور دل کا سکون پا جانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ صحابہ گہری نیند نہیں سوئے تھے، ہلکی سی اونگ تھی جس سے تھکاوٹ دور ہو گئی. اور یہی قیلولہ کا فائدہ ہوتا ہے. اگر 15 سے 20 منٹ آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، پاور نیپ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں آپ پوری طرح سوئے نہیں ہوتے، آپ کو آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور آپ کا دماغ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہلکی سی اونگ ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد آپ بالکل فریش ہو چکے ہوتے ہیں، پچھلے سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ سب پر اونگ طاری ہوئی تھی اور یہ ایک معجزہ ہے. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو کہنا قیلولہ کرو تو ایک اٹھ جاتا ہے، دوسرا نہیں لیٹتا، سب پہ نہیں طاری ہوتی. اور ساری فوج کے اوپر اونگ طاری ہو جائے اب دشمن کو پتا بھی نہ چلے، ورنہ تو اسی وقت آ لیتے کہ سو رہے ہیں، چلو اچھا موقع ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت احسان بتایا ہے. تو ایک تو یہ کہ لڑنے سے پہلے آرام ہو گیا، قوت آ گئی، دوسرا یہ کہ خوف دور ہو گیا.
انسان بعض اوقات کمزور نہیں ہوتا، خوف اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو صرف جیسے کہتے ہیں نا فوبیا، یعنی کسی مسلمان کو دیکھ لیں گے، اسلامو فوبیا کا نام تو سن رکھا ہے نا، مسلمان کو دیکھ لیں گے تو ڈرنے لگیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے، لہٰذا وہ کہیں پر کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا کچھ تو اسے ڈریں گے، اینڈ وائس ورسا بھی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ فلاں نظر آ گیا تو یہ خوف ہوتا ہے، حالانکہ وہ بےچارا اپنے کام سے جا رہا ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے خوف انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور دشمن کا خوف تو ہے ہی ایک خوف، نہیں تو نہ اللہ کا ہے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کا اور گناہوں کا۔ اپنے گناہوں سے نہیں ڈرتے ہم، ٹیم نقصان دیں گے ہمیں، اگر ڈرتے ہوتے تو انہیں چھوڑ دیتے۔ استغفر اللہ۔ تو اونگ کا آنا امن کا باعث بن گیا، خوف ختم ہو گیا، بیدار ہوئے تو جسم میں طاقت تھی کیونکہ اعصاب مضبوط ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جب نروس ہوتا ہے نا تو کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہاں وہ اعصابی طور پر بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور اس سے ان کے اندر ایک بہادری کی کیفیت آ گئی تھی کہ ہاں اب میں لڑ سکتا ہوں۔ اور پھر وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اسی رات آسمان سے پانی اترا، بارش، جس سے وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی۔ اور پانی کے اترنے میں، بارش میں 3 طرح کے فائدے ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی انسان جب اس رحمت بھرے پانی کو پیتا ہے تو ایک سکینت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس پانی بہت ہو۔ تو زمین کے پانی اور آسمان کے پانی میں فرق ہے، تو یہ رحمت برسی تھی ان پر جس نے ان کو پاک کر دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ماء ان طہورا ہے، ماء ان مبارک ہے۔ اور خاص طور پر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں، ان میں بھی اگر آپ بارش کا پانی اکٹھا کر لیں اور اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں یا کچھ بھی جو ذکر اذکار اور اس کو پئیں، تو اس سے آپ کے اندر ایک قوت بھی آئے گی، سکینت آئے گی، اور بہت کچھ اندر کے ٹاکسنز جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب اس بارش سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو رحمت ان کو ملی اللہ کی، دوسرے یہ کہ پاک پانی ملا انہیں پینے کے لیے، تیسرا یہ کہ ریت جم گئی اور اس پر بھاگ دوڑ آسان ہو گئی، مسلمانوں کی نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ امام راضی کہتے ہیں قریب ہے کہ مومن جب جنبی ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم کو گندا خیال کرتا ہے، اور اگر اس کو نہانے کا موقع نہ ملے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب وہ نہا لیتا ہے تو بالکل شیطانی وسوسے اور برے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ چوتھا انعام ہے دلوں کو اور قدموں کو مضبوط کرنے کا۔ آیتوں کے مائنڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے، آیتوں کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے نا ان کو الگ الگ کر کے ان پہ نمبر 1 2 3 کر کے پھر دوبارہ پڑھا کرے کہ ایک ہی آیت میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس آیت سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی قوت جسم کی قوت سے زیادہ اہم ہے، دل کی قوت جسم کی قوت سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے جو ڈٹرمنیشن والے لوگ ہوتے ہیں نا، مضبوط ارادے والے لوگ اور اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ، وہ مشکل سے مشکل کام کر گزرتے ہیں، ان کو ان میں مشکل نہیں ہوتی۔ اور جن کا دل کمزور ہوتا ہے نا، چاہے جسمانی طور پہ ہٹے کٹے بھی ہوں، وہ چھوٹی سی چیز بھی ان کو کرنی پڑ جائے تو ان کو مصیبت آ جاتی، یہ کیسے کریں، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا مضبوط کرنا ہے؟ دل مضبوط کرنے ہیں۔ لیکن لوگ زیادہ تر کیا کرتے رہتے ہیں؟ جم جاتے رہتے ہیں، جسم مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ جم جانے کے لیے گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے جم بھی جائیں، لیکن دل مضبوط کرنے کے لیے بھی جائیں، اور وہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، اچھی صحبت سے۔ صرف گھر بیٹھنا کافی نہیں، سب کے ساتھ مل کے ذکر کی مجلسوں میں اچھی قرآن کی حکمتوں پہ غور کر کے۔ تو لوگوں سے نہیں ڈرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرنے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر ہر پور پہ ضرب لگاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں نکلے تو صحیح کتنے انعام ہوتے ہیں، تاکہ مسلمان اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور وہ یہ ہے انعام کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اس لیے تم بھی ان کا ساتھ دو، انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو، ان کے دلوں سے وسوسے نکالتے رہو، اچھے خیالات ڈالتے رہو،
ان کے ساتھ مل کے کفار سے لڑتے رہو، میں عنقریب ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور ان کے ہر عضو پر کاری ضرب لگاؤ. یہ انسٹرکشن سیکن کے لیے، فرشتوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین بات ہے، ہمیں کیوں بتائی گئی؟ تاکہ ہمیں اطمینان ہو. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے اللہ کے رسول، آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فرشتے جن کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں مدد کی تھی کہ میں اپنی مدد اور تائید کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، یعنی ان کے دلوں کو تقویت دو، اللہ کی مدد پر بھروسے سے بھر دو، ان کی نیتوں کو صحیح کر دو. فثبتوا الذین آمنوا، ان کے دلوں کو جما دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کے ساتھ بھی مدد کی گئی ہے، صرف بدر میں نہیں بلکہ اور جنگوں میں بھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. ایک یہ کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر بذریعہ رعب مدد دی گئی ہے. یہ رعب کا ہونا جو ہے یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. جس ماں کا بچوں پہ رعب ہوتا ہے صرف آنکھ کے اشارے سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماں کیا کہہ رہی. اور اسی طرح جس باپ کا رعب ہوتا ہے، آج کل ماں باپ نے اپنا رعب ختم کر دیا، صرف فرینڈز بن گئے، جس کے نتیجے میں بچے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، رسپیکٹ بھی نہیں ہے، پھر ان کی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اللہ نے ایک مومن کو جو ایک ہتھیار دیا ہے مختلف مواقع پر کام لینے کے لیے، وہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے رعب بھی، اور پھر صرف رعب ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ثابت قدمی بھی. تو انہیں حکم کیا تھا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یعنی سارے اسباب اور ذرائع تو مل گئے، اب ایکشن بھی لو، یعنی دشمن پہ ٹوٹ پڑو، ان کی گردنیں قلم کرو، ان کے سر پہ تلواریں مارو، ان کے اعضاء کو شل کر دو، اور خاص طور پر گردن اور انگلیوں کے خاص پوروں کی طرف اشارہ ہے، گردن کے مہروں اور انگلیوں کے پوروں. کل بنان جو ہے نا، فوق العناق اور کل بنان، آناق گردن کو کہتے ہیں اور بنان پور، انگلیوں کے پور جو ہوتے ہیں. ابن عباس بدر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ انہیں ایک دم قتل نہ کرنا مسلمانوں کو، بلکہ پکڑ لینا، ان سے اعتراف کروا لینا کہ انہوں نے تمہارے دین میں تانا زنی کی اور لات و عزا سے بے رغبتی اختیار کی. یعنی یہ ابو جہل کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو جا کے پکڑیں گے اور پہلے انہیں رسوا کریں گے اور ان کو کہیں گے تمہاری کتنی بڑی غلطی تھی. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب کسی کا رعب ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے انسان ایسی ذلیل کرنے والی باتیں نہیں کر سکتا. فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. تو جنگ بدر میں جو 69 لوگ مارے گئے تھے، ابو جہل بھی ان میں موجود تھا. بڑے بڑے سارے سرداروں کی صفائی ہو گئی سوائے ابو سفیان کے جو پیچھے رہ گئے تھے مکہ میں. اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مہربانی اور احسان یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اپنی اطاعت کو آسان کر دیتا ہے، ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، ان کو اسباب عطا کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے کچھ پوشیدہ لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مختلف مواقع پر بندے کی مدد کرتے ہیں اور بندے کو اس راہ کی طرف لے جاتے ہیں جو اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. اور یہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے معزز ہستی کو کہا ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور وہ ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر کے دین پر جمے رہتے ہیں، کسی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور دوسرے وہ لوگ جو بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں کسی بھی فی سبیل اللہ کام میں، کسی بھی پروجیکٹ میں. جہاں مال ہوتا ہے اس کو چھوڑیں، دنیا کے کام چھوڑیں. کچھ لوگوں کو وہاں بھی کوئی ثبات نہیں ہوتا، لیکن دین کے کام میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو مشکلات جھیلنا جانے، جو اللہ کی مدد پر یقین رکھیں، جو اس کام کے اجر پر یقین رکھیں. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور مدد آتی. اگر یہی صحابہ گھر میں بیٹھ جاتے، واپس پلٹ جاتے تو یہ سب کچھ تو نہ ملتا نا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کفار کو بدر کے دن جو ذلت آمیز شکست ہوئی اس کی وجہ بتا دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح مخالفت کی کہ صاف مقابلے پہ آ گئے رسول کے اور ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا. تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. اور جنگ بدر میں وہ لوگ مارے گئے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت ستایا تھا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، قریب ہی قریش کے کچھ مشرک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا. آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو برا بلا کہا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو برباد کر. بس یقیناً عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب بدر کے دن قتل کیے گئے تھے اور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ یا ابئی کے کہ یہ بہت بھاری بھرکم شخص تھا کہ جب صحابہ نے اسے کھینچا تو اس کے جوڑ ہل گئے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ سزا کی یہاں وجہ بتائی گئی ہے تاکہ مومن ایسے کاموں سے بچیں جن سے اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے، سزا آتی ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، جو انہوں نے کہا ہے اس کے خلاف کام کرنا، ان کی نافرمانی کرنا. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا. ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے انکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح یہ نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. پھر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. اور آخری انجام کیا ہے؟ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. جو کوئی اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے، مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی بہت بڑی رسوائی ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ ہے سزا تمہاری، پس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یعنی جو کچھ بدر میں تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ دنیا میں جلد ملنے والی سزا ہے، اس کو چکھ لو اور آئندہ دوزخ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی سزا کو یہیں پر ختم نہ سمجھو بلکہ آگے اس سے بھی بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آپ سے دوبارہ سے اپنا ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں، اور جیسا کہ رابعہ نے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑا تھا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ کوئی ایسا اپنی لائف سے واقعہ شیئر کیجیے گا بہت فریاد کی ہو اور پھر آپ کی فرشتوں یا غیب کے ذریعے مدد کی گئی ہو، تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ جی سفینہ احمد. سفینہ کے بعد فریدہ، میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی سفینہ. السلام علیکم. سفینہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے گا پلیز. چلیں جب تک سفینہ کا انمیوٹ نہیں ہوتا ہم فریدہ کو موقع دیتے ہیں. فریدہ شاہد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. ہیلو. چلیے سفینہ. جی سفینہ. جی سفینہ آپ انمیوٹ ہو گئی ہیں.
फरीदा आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए दोबारा। जी फरीदा। हेलो जी, मैं ये जी बोलूंगी कि अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। अस्सलाम। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था जब मैं पाकिस्तान में थी शादी के बाद। तो मेरे सारे घर वाले, ससुराल वाले मेरे आगे पीछे खड़े थे। एक भाई मेरे पाँव के पास था, एक भाई के गोद में मेरा सर था। तो काफी एक जिस तरह होता है हमारे घरों में इस तरह। फिर मैं यूरोप चली गई शादी जिस तरह अपने हस्बैंड के पास। तो वहां में बहुत बीमारी, लेकिन एक टेस्ट था मेरा कि बड़ी एक बीमारी जैसे अल्लाह ना करे मुझे हो जाए। तो वो मैं इतनी अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि मैं पागलों की तरह, मेरी छोटी सी बच्ची थी साल की जो 8 साल के बाद हुई थी, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं जिंदा रहती तो मैं उसको देखती ना। तो मैंने इतनी दुआ करी, इतनी दुआ करी, बस रात और दिन सजदे में या तहज्जुद में और हाजिद नमाज पढ़ती। तो अचानक से मेरे वो ऑपरेशन का टाइम आया। तो वो दिन ऐसा था कि मेरे मियाँ मुझे बस समझे हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ के चले गए कि अब तुम अंदर जाओ, अल्लाह हाफिज है तुम्हारा। क्योंकि बच्ची मेरी बहुत छोटी सी थी और उसके पता नहीं कितने इमरजेंसी में मेरी रात में ऑपरेशन हुआ, मेरे पास कोई नहीं। और मेरे मियाँ 3 दिन के बाद आए थे। तो जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, कि मैं बहुत अच्छी जगह से, मैं ना जैसे मेरी आंख खुली है जैसे जन्नत है या क्या है पता नहीं। और मैं हंस रही थी। वो सिस्टर वगैरह आ रही है ना, वो अचानक से हुआ था कि सब पूछ रहे हैं कि नाम ये वो। और जैसे मैं ऑपरेशन के बाद जो एक हालत होती है ना मेरी, वो नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत अच्छी जगह अपने आप को तस्वर कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था एक अल्लाह की तरफ से ना, मैं बिल्कुल अकेली, जबान का भी मसला वहां पे, और कोई मुझे देखने वाला, पूछने वाला, क्या पानी पिलाने वाला भी नहीं मेरे पास। अल्लाह तो ताला ने इतनी सकीनत आपके ऊपर नाज़िल की, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाहिद शुजा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नाहिद, दोबारा से मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। जी नाहिद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब कोविड का शुरू शुरू का टाइम था तो उस टाइम एक बहुत खौफ था पूरे मुल्क में हर लिहाज से। तो मेरी बहू बहू मेरी पिंडी में थी, पोता भी। और क्योंकि उसको वापस आना था यहाँ पर, तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि ट्रेनें और बसें और कोई सफर का कोई सिलसिला समझ नहीं आ रहा था। इस कदर खौफ था और इस कदर मैं परेशान थी कि मेरे दोनों बच्चे, अल्लाह ताला इनको कैसे मैं मिलाऊं। और उस टाइम तक वाकई यही था कि ये जो आज मैंने आयत पढ़ी इस्तिगासा की, तो वो यही था कि रात दिन मेरी फरियाद ही थी अल्लाह ताला से। और मैं वो तस्बीह अल फत्ताहू के नाम जी से जी अल्लाह सॉरी, ताला का आपकी जो आवाज बहुत कट रही है। अल्लाह करे कि आपकी बात मुकम्मल हो गई हो। जी जी, तो वो एक तस्बीह थी अल्लाह ताला के नाम की, अल फत्ताहू। तो वो मैं रात दिन पढ़ती थी, मुझे कोई होश नहीं थी, बस मैं उसी का विर्द करती थी। तो अल्लाह ताला की मदद इस तरह आई कि एक फ्लाइट उस दिन ऑन हुई और उसी दिन, उससे ना कोई पहले और ना कोई बाद, उसी दिन सुबह फ्लाइट ऑन हुई, मेरा बेटा गया और दोपहर को सुबह गया और दोपहर को शाम तक मेरे बच्चे घर आ चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम ऐसा था कि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे खुशी से कि अल्लाह ताला ने कैसे मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने इतना अहम वाक़या शेयर किया। जी शादिया सलीम। और बाकी कुछ वक्त और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। इतने कोई जी टीचर। सबब हो जाए, कितने असबाब हो जाए, उससे हमारी मदद नहीं हो पाती है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की जी मदद के मुंतजिर होते हैं। हाँ जी जी टीचर, शादिया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था। मैं इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना। और लेकिन ये था कि जब हम जा रहे थे
تو میں اور میری بہن بھی نا مستقل ہم لوگ نا کچھ اللہ کا کلام اور مطلب صورتیں وغیرہ پڑھ کے جا رہے تھے، اور اتنا برا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے نا پونڈ پہ جا کے گری، آدھی اس میں وہ ڈم ہو گئی اور آدھی ایسی تھی، اور اس وقت یقین کریں اتنا خوف ایک دم آیا، ایک خراش بھی نہیں آئی، اتنی حیرت ہوئی کہ مطلب وہ ہم یا تو ڈوب جاتے اس پونڈ میں یا کچھ ہو جاتے، لیکن الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ میری بہن پاکستان میں تھی، اس میں کووڈ کے دوران ہی نا اتنی اس کی سیویئر حالت تھی کہ ڈاکٹر نے نا اس کو جواب دے دیا، ہم اتنی پریشان یہاں پہ سب لوگ باہر، جب ہم لوگ ساری بہنیں باہر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تھی، اس وقت ہمارا رو رو کے برا حال تھا، اور ہم لوگ صرف جائے نماز پہ بیٹھے رہتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ، مطلب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا نا اس طریقے سے، اور ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گی، اس کے چھوٹے بچے تھے، ہم نے صرف اللہ سے مدد مانگی، اللہ پہ توکل کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وہ پڑھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں بس غیر سے ہماری مدد کری، ہماری بہن کو واپس واقعی میں زندگی دی، اور اس بہت ہی یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، بس بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں پہ ہماری مدد کری کہ بس یہ ہمیں الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ شازیہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور انسان کو پھر ایسے وقت میں نا اللہ کی پہچان بھی ہوتی ہے اور صحیح توحید سمجھ آتی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو عموماً جب ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں یا بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اچھا یہ کر لے گا، اس سے ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، ہم بہت ساری آپشنز دیکھنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ایسی سچویشن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی آپشن کام نہیں کرتا۔ اب اس وقت دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس کہ یا تو ہم جو ہے ایک پریشان ہوں، مایوس ہوں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا یا میں ہیلپ لیس ہو گئی ہوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم نے یہاں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا اور رو رو کے فریاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ذرا استغاثہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے بدر کی رات دعائیں مانگی، آپ بتائیے کہ آیت نمبر 9 سے ہمیں دعا مانگنے کی کیا آداب پتہ چلتے ہیں؟ جی زہرا سلیم۔ جی باجی، استغاثہ ہو یعنی عاجزی ہو، دل کی غفلت نہ ہو، یعنی شعور کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہو، اور بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ قبولیت کے بھی ہوتے ہیں، ان اوقات پہ بھی فوکس کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے، اپنے ورڈز پہ فوکس رکھیں، آپ کس طرح سے مانگ رہے ہیں، ادب و وقار کے ساتھ، فل توجہ کے ساتھ، دل اور زبان دونوں کی ہم آہنگی ہو، اور رو رو کے خوب ہاتھ کو اوپر خوب اٹھا کر اللہ سے۔ بالکل جی، اور آپ دیکھیں کہ کچھ تو ہماری جی بارک اللہ فیک زہرا، اور آپ زہرا ہم سب نے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا نا کہ دیکھیں کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں ہمیں پیش آتے ہیں حالات، جیسے غزوہ بدر بھی دنیا میں ہونے والا ایک حالت تھی نا، اور اسی طرح ہمیں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری آخرت کی زندگی بھی ہے، جس کے لیے ہمیں ظاہر دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے بھی بہت دل سے رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے اس میں بھی، کیونکہ جب ہم دل سے دعا کریں گے نا تو وہ ہماری جو تڑپ ہوگی وہ بتائے گی کہ واقعی ہم اس چیز کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، اور پھر وہ ہمارے عمل میں بھی آتا ہے کہ ہم ان کاموں سے رکتے ہیں کہ جو آخرت میں انسان کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ جی فوزیہ اشرف کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ زہرا نے ویسے بتایا دعا مانگنے کے آداب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی باجی، اسی طرح گڑ گڑا کر راہزاری سے جب بندہ خشوع و حضور سے دعا مانگتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد کی نماز جی سے میرا بہت احتیاط، میرے بالکل، ہسبینڈ کی جب اور آپ دیکھیں سرجری کہ تھی یہ تو جی میں جی نے یہ دعا ایک آسانی والی دعا سب سے میں شیئر کروں گی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے گی، اور اللہ سنتا ہے، اللہ کی ذات کا، تیری ذات کا واسطہ دے کر بالکل دعا کریں کہ اپنے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جی جزاک اللہ خیر فوزیہ، آپ نے بہت اہم باتیں شیئر کی، اور یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ اللہ سنتا ہے، یہ اس بات کا تجربہ تو ہم ظاہر جانتے
ہم سب جانتے ہیں کہ سمیع ہے، لیکن عموماً کبھی کبھی جب ہماری دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ میری نہیں سنتا، جو کہ ایک بہت انتہائی غلط جملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ السمیع ہے، وہ سنتا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی نا اتنے پورے وثوق سے کہ اللہ سنتا ہے، تو یہ جو احساس ہے نا، اور یہ جو اللہ کی ایسی پہچان ہے کہ اللہ واقعی سنتا ہے، یہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب واقعی ہمارے اوپر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جب ہم گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب ہماری سنوائی ہوتی ہے تو انسان کا ایک شرح صدر ہو جاتا ہے، اور انسان عقیدہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی بتاتا ہے، جیسے آپ نے ماشاءاللہ بھی کلاس میں بتایا، اپنے واقعے کے ذریعے، اور دعا بھی بتائی کہ اللہ یقیناً سنتا ہے نا۔ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہوں کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور خاص طور پر جو آپ نے تہجد کے وقت کا ذکر کیا، اس سے میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گی کہ دعا مانگنے کے آداب میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے کے دعا کی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں خاص جو ہے توجہ دیں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات جیسے تہجد ہو گیا، ہر نماز کے بعد ہو گیا، بارش کے وقت ہو گیا، اذان کے وقت ہو گیا، اسی طرح کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے کر سکتے ہیں، تلاوت کے بعد اپنی کلاس سے پہلے آپ دعا مانگیے، اپنی کلاس کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیکی کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ کعبہ خانہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرمانا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم کی مینشنڈ ہیں۔ تو دعاؤں کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا دعائیں مانگنی ہے، کس وقت مانگنی ہے، اور جو ہے کس طرح سے انسان کی ہیلپ ہوتی ہے، اور ہمارے ہر مسئلے کے لیے دعا جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہم نے پڑھی کہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو آیت کے اس حصے سے آپ نے کیا سبق لیا؟ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں، اور جو اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ اپنے ہینڈ کو دوبارہ ریز کریں۔ سائمہ فرید، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے۔ باجی اس آیت میں جو ہے نا کہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو یہاں بہی سے جو مراد ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ ہم اپنے دلوں کو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اطمینان حاصل، ہمارے دلوں کو قرآن کے ذریعے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، یعنی قرآن سے ہمیں جڑ جانا ہے، اس کو زیادہ پڑھنا ہے، اس کو اس کے مطابق جیسے زندگی تو گزارنا ہی ہے، لیکن اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے اطمینان حاصل کرنا ہے۔ جی، اور جب انسان اس راستے پر بھی آ جاتا ہے نا اس کو پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کی، تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہمیں ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ بہت ساری ہماری پریشانیوں کا علاج تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، اور اس قرآن کے سمجھنے سے جو ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس سے خود بخود ہمیں الحمدللہ اطمینان نصیب ہونے لگتا ہے۔ اور اور اس باجی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے سمجھنے کی وجہ سے جی جی بتائیے۔ اور جیسے نا قرآن جیسے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود آتی ہے نا، آپ نہیں بھی جیسے مانگ رہے ہیں لیکن اپنے قرآن کو جیسے جڑ کے رہ رہے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے، تو میں نے تو اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت آسانیاں دیکھی ہیں جب تک میں قرآن میں زیادہ جڑی ہوئی تھی، مطلب اللہ توفیق دے ابھی بھی جڑے رہے، لیکن یہ کہ بہت ہی اس سے جو ہے قرآن کو پڑھنے سے مطلب آپ کو بن مانگے بھی ملتا ہے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، آپ نے مانگا جی ہے نہیں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے اور زندگی کے بہت جی، آسان کر دے اور ہر چونکہ لحاظ سے۔ ہاں جی بہت اور یہ آسان کر ہمارے دیتے ہیں صبر کا ساتھی الحمدللہ، بھی تو بالکل آپ بننا نے ہے صحیح نا۔ کہا، اور چونکہ قرآن مجید پڑھنے سے نا انسان کو معاملہ فہمی آ جاتی ہے، انسان کو مختلف چیزوں میں گائیڈنس ملتی ہے، اس کو جب وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر معاف کر دینا ہے، بری بات کہنے سے زیادہ بہتر اچھی بات کہنا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو پھر اس رخ پر موڑتا چلا جاتا ہے، اور اس سے اس کو بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی خاص مدد اور رحمت بھی آتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایمان جو ہے بڑھانے میں کون سی 3 چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اس میں عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت، روزے رکھنا، یہ 3 چیزیں تو خاص ہیں، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کا بھی استاذہ نے ذکر کیا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، کیونکہ عموماً مرض وغیرہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان زیادہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے، مریض بھی ایسا فیل کر رہا ہوتا ہے، مریض کے گھر والے بھی بےچارے جب مریض کا جو مرض ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت اس طرح کی چیز فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ لیس سی، تو اس میں بھی صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل نعمتوں کے حصول سے مسلمانوں کو کیا فوائد ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو ہے مسلمانوں
को के ऊपर बहुत सारी नेमत, मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट और मजीद डिस्कशन के लेके आपको हैंड ओवर करती हूँ। जी फातिमा अहमद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पहला बताइए कि मुसलमानों को जो गज़वा बदर के मैदान में ऊंग आ गई, उसका क्या फायदा पहुंचा मुसलमानों को? शहला यासिर। जी बाजी। फातिमा का माइक जी जी फातिमा जी। का माइक अनम्यूट हो गया। फातिमा के बाद हम शहला से बात करते हैं। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, वो उनको ऊँग आ गई कि उनकी थकावट दूर हो गई। उन्होंने जो थोड़ी देर का नैप लिया, उससे उनकी थकावट दूर हो गई। फिर उन्हें लड़ाई करने में, जंग करने में बहुत आसानी हो गई जी और बारकल्लाहु फीक। जैसे बिल्कुल, उनमें सबसे बड़ी बात है फ्रेशनेस कि आ उनकी गई है, फ्रेशनेस आ गई, उनको थकावट इत्मीनान दूर हो हासिल गई। थोड़ी देर के लिए। जी जी नींद एक्चुअली क्या होती है, अगर आप नींद को थोड़ा गौर करें कि थोड़ी देर के लिए हर चीज से बेनियाज होके इंसान जो है एक नींद में या एक नैप की सिचुएशन में चला जाए, और फिर वो जब उसकी आंख खुलती है तो वो फ्रेश फील करने लगता है। ये आप सबके साथ हुआ भी होगा कि कभी आप बहुत परेशान थे, परेशानी की हालत में अमूमन इंसान सोना चाहे तब भी उसको नींद नहीं आती। ये अल्लाह का बहुत रहम और करम होता है कि वो हम पर नींद तारी कर देता है। इसी तरह से ये भी हमें सबक मिलता है कि रातों को सोना और सारे सोने के अज़कार पढ़ के सोना, वो हमारी रूहानी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत अहम है। शहला यासिर आगे बताइएगा कि बारिश के नुज़ूल से क्या उनको फायदा हुआ। शहला आपका शायद हैंड डाउन हो गया है। चलें अमरीन से ये बात पूछ लेते हैं। अमरीन आसिफ, बारिश के नुज़ूल से क्या फायदा हुआ? जी मिस, क्योंकि वो सहरा था, जब बारिश हुई तो वो जगह सख्त हो गई तो चलना आसान हो गया, चलना जी भागना दौड़ना, तो उसके नज़ूल से उनको ये फायदा हुआ था। हाँ और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा, ये भी एक फायदा था, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा। जी जी वुजू और उसके अलावा ये तहारत उनकी हुआ हो गई है ना। अब तो पानी जी से उन्होंने हाथ मुंह धो लिए, वुजू कर लिए, तो वुजू भी इंसान करता है तो एक फ्रेशनेस फील करने लगता है ना। और इससे हमारे जी लिए भी क्या सबक है कि जब कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो ना कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ करने का नहीं दिल चाह रहा, तो फौरन उठें, वुजू करें। अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो 2 रकात नफल पढ़ लें, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी था। और अगर नमाज नहीं पढ़नी तो आप कुछ वुजू करके कुछ तस्बीहात पढ़ लें। लेकिन इससे क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन बदलते हैं, हरकत में आते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं, तो हरकत में वैसे भी बरकत है और इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होता है। तो आप ये चीजें आपने याद रखनी है इंशाल्लाह। जी फिर दिलों और कदमों का मजबूत होना। देखिए इससे अल्लाह ताला की ये खास रहमत थी कि उसने उस मौके पर जब दिल बहुत ही परेशान थे, आप सोचिए ना, इस्लाम का पहला गजबा, और इस मुसलमान जो थे उसमें से कुछ तो माशाल्लाह साबिकून अल अव्वलून थे, वो काफी पहले मुसलमान हो गए थे, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक नए मुसलमान भी शामिल थे। नए मुसलमान के ईमान का लेवल और पुराने मुसलमान जो कि पहले हो गए हैं उनका लेवल ज़ाहिर फर्क होगा। पहला गजवा, रिसोर्सेस कम, तैयारी भी उस तरह से जहन नहीं बना हुआ था, तजारती काफले को लेकर निकले थे, और जो है सामने से 1000 लोगों का लश्कर, तो आप सोचें कि दिल की क्या हालत होगी। तो ऐसे में सकीनत किसने नाजिल की? अल्लाह ताला ने नाजिल की। तो इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह से दुआ करनी है कि ऐसे वक्तों में एक तो ऐसा वक्त आए, लेकिन ये जिंदगी है और जिंदगी में ये चीजें होती हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस वक्त हमारे दिलों को मजबूत कर दे। फिर हमने बात हमसे शेयर कीजिए रोहमा शाह। बिस्मिल्लाह। जी इसी तरह आप देखें कि हमारा जो ये मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी हमारा जो ये एक कमिटमेंट होता है ना अल्लाह ताला से कुरान मजीद पढ़ने का। अब माशाल्लाह कोविड-19 से सूरतुल बकरा हमने शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सूरतुल अनफाल पे हैं। इस रास्ते में भी आप सब ने खुद देखा होगा कि कितनी रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आते हैं। हर हर दिनों बाद हम सोचते हैं कि बस अब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। शैतान इंसान को ये सुझाता रहता है। तो किस तरह, अगर आप शेयर भी करना चाहें कि किस तरह आप साबित कदम रहे। जी शारमीन। बिस्मिल्लाह। जी बाजी, मेरी आवाज आ रही है? जी शामिल आपको मेरी आवाज पहुंची थी? जी बिल्कुल। जी 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 बाजी, कुरान से ताल्लुक अपना मजबूत करने से दिल हमारे साबित कदम होते हैं। और इसके अलावा जी सोबत सौले से और कुरान की मजालिस में नए नए कोर्सेज ज्वाइन करने से
اور قرآن کی حکمتوں پر غور و فکر کرنے سے ہمارا دل ہم ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں. جی. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کو شرع صدر ہو جاتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے، تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے گا. تو قرآن کیا ہے؟ ہماری دین، ہمارے قبر، ہماری دنیا، ہر چیز کے لیے، ہر پہلو سے ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس کو انشاءاللہ رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، جڑ کر رہنا ہے. اب مزید آپ گھر جا کے غور کیجئے کہ کس طرح ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کس طرح ثابت قدمی مانگنی ہے. تو اس کے پھر انشاءاللہ آپ غور و فکر کیجیے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا نافرمانی کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کہ خدا نخواستہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، یا آگ کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا ایک چھوٹا سا PDF جو کہ تجلیات نبوت سے، ہماری ایک ساتھی نے، آپ کی ایک ٹیچر نے ہمیں تجلیات نبوت سے الگ کر کے ہمارے لیے بنا دیا ہے تاکہ ہم غزوہ بدر کو ریڈ کر لیں. اور ایسا ہے کہ ابھی آپ بار بار غزوہ بدر کی باتیں سن رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو ایک اچھی سی ریڈنگ دے دیں گے تو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. چلیے آئیے اب آپ کا ترجمہ سنیں گے. نسرین جی، نسرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی پلیز ٹرانسلیشن کے لیے اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا. جی ہبا ساجد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا، اخرجہ کا آپ کو، ربو کا رب نے آپ کے، من بیتی کا گھر سے آپ کے، بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ ہے، من المومنین مومنوں میں سے، لقارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا. بارک اللہ. فوزیہ اشرف. جی فوزیہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پلیز. جی عرفانہ صبا. جی کما نہیں سوری یجادلونہ کا، وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ جو تبینہ ظاہر ہو گیا، کانما گویا کہ وہ یسقون، وہ دھکیلے جا رہے ہوں، الموت، طرف موت کے، وہم اور وہ ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے. بارک اللہ. فاطمہ احمد. جی فاطمہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پلیز. جی مریم انصاری. جی فاطمہ. وَإِذْ السلام علیکم. وَإِذْ وعلیکم. اور جب یعیدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے، احدا ایک کا، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک، غیر بغیر، ذاتی شوکتی ہتھیار والا، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ چاہتا تھا. بارک اللہ. فاطمہ. جی مریم انصاری. السلام علیکم. وَيُرِيدُ اور چاہتا تھا، اللہ ان کے یحق وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، بکلماتہ اپنی کلمات سے، ویقطع اور وہ کاٹ ڈالے، دابر جڑ، الکافرین کافروں کی. بارک اللہ. عطیہ حیات. یہ یحقی تاکہ وہ ثابت کر دے، حق کو، ویوب میں اس کو بولا زوم کر لوں. ہاں، ویبتلا اور باطل کر دے، الباطلا باطل کو، اور ولو اور اگرچہ کرے المجرمین ناگوار دوسرے مجرموں کو. بارک اللہ. عطیہ یہ دیکھ لیجیے گا، ویوب طلا میں وہ مسنگ تھا، اور وہ باطل کر دے. الحمدللہ.
میں سناؤں باجی؟ میرے پاس اس وقت نا اس کا قرآن نہیں تھا، پلین ٹیکسٹ والا. جی سنائیے پلیز، کون ہے؟ جی فوزیہ شاہدہ، اشرف. جی فوزیہ سنائیے پلیز. ہاں جی. یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل انفال غنیمتوں کے بارے میں. ایک کل منٹ کہہ فوزیہ، دیجیے. فوزیہ آیت نمبر 5 سے سنانا ہے پلیز ہمیں. ٹھیک ہے. کما جیسا کہ اخراجہ کا نکالا آپ نے، اخراجہ کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق ساتھ حق کے، و انا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے، لکاری ہون اللہ البتہ ناپسند کرنے والا. بارک اللہ. اوور ٹو فرحت باجی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالی ہم سب کے فہم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا ایسا فہم عطا فرمائے اور اپنی ایسی خشیت عطا فرمائے جو انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق ملتی رہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی رہے. آمین ثم آمین. ربنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا آپ سب کو ایک ریمائنڈر دیتی چلوں کہ آج اور کل کے بعد، یعنی آج اور کل کی کلاس کے بعد ہمارے رجسٹریشن کلوز ہو جائیں گے. تو آپ نے انشاءاللہ جس کو انوائٹ کیا ہوا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سے آج میسج کر دیں کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروا لے، اور جو ہے کل اس کا آخری دن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.